بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وہاب یا رزاق، آج صبح میں نے یہ عمل کیا، شام کو 70 کروڑ مل گئے۔ کروڑوں تو کچھ بھی نہیں، میرا اللہ اربوں دے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ کو بڑی اماؤنٹ چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کو 25-50 لاکھ کی ارجنٹ ضرورت پڑ گئی ہے تو یہ وظیفہ آپ پڑھ لینا، اور ایسا وظیفہ ہے یہ صبح آپ پڑھ لو تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جاتا ہے، شام کو رات کو پڑھ لو تو صبح تک کا بندوبست لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا آزمودہ وظیفہ ہے، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ کہاں سے پیسہ آتا ہے بندے کی خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ غیبی مدد کہاں سے آ گئی۔ میرے دوستوں، بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، آپ لوگوں کے لیے جو آپ لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اور جو نہیں بھی کرتے ان کے لیے، جو پریشان حال ہیں، جو پریشانی میں، خاص طور پر جن کو پیسوں کی پریشانی ہے، یہ وظیفہ پیسوں کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، فوری مدد کے لیے آپ کو لازمی کر لینا ہے۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے تو پوری زندگی وہ پھر اس وظیفے کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ یہ وظیفہ روزانہ پڑھتا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ وظیفہ کر لو گے، آپ کو جتنی بڑی اماؤنٹ کی ضرورت پڑ جائے تو فوری طور پر آپ کو ملے گی۔ میرے ناظرین، وہ تمام لوگ جو بے شمار وظائف کرتے رہتے ہیں اور کمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم بہت سارے وظائف کرتے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج وہ تمام دوست، احباب، بہنیں اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ یہ وظیفہ بھی آپ کو چلتے پھرتے ہی کر لینا ہے۔ آپ لوگوں کو صبح، شام، رات، دن میں، دوپہر میں، جب بھی آپ کو وقت ملے، گھر میں اگر موجود ہوں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ گھر میں آپ پاک صاف جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر گھر میں پڑھتے ہیں میری بہنیں، میرے بھائی، تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر میرے بھائی جو ہیں ان کو گھر میں فرصت نہیں ملتی، وہ زیادہ تر کام پہ وقت نکالتے ہیں، ان کا جو زیادہ تر وقت ہے میرے بھائیوں کا، بزرگوں کا، کام پر وہ وقت زیادہ نکالتے ہیں، تو یہ وظیفہ وہ کام پر ایسی صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر کریں۔ یہ 2 منٹ کا آسان سا وظیفہ پڑھ لیں، کاروبار میں بھی آپ کو اتنی برکتیں ملے ہوں گی، اتنا آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا کہ آپ کے آس پڑوس کے جتنے بھی دوسرے دکاندار ہیں وہ خود حیران رہ جائیں گے، اس کے کاروبار میں اچانک سے دولت میں اتنا اضافہ کیسے ہو گیا، اس کی ترقی کیسے ہو گئی، لوگ حیران رہ جائیں گے اور آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ یہ اتنا آسان اور مجرب وظیفہ ہے، آپ لوگوں کو بالکل کوئی مشکل طریقہ نہیں بتاؤں گا۔ میرے پیارے ناظرین، میں اپنی ہر ویڈیوز میں وہ مجرب وظائف لے کر آتا ہوں اور اتنے آسان وظائف لے کر آتا ہوں، چھوٹا سا کوئی بچہ بھی چاہے تو بھی وظیفہ پڑھ لے، اتنا آسان وظیفہ ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ سے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، بزرگ ہوں گے، بہنیں ہوں گی، تو آپ لوگ یہ وظیفہ 2 منٹ میں آسان طریقے سے وظیفہ پڑھ لیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگیں کوشش کریں کہ وضو کر لیں۔ وضو اگر کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ وضو کر کے آپ لوگ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں گے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے مختصر سا اور آسان سا درود پاک ہے، آپ یہ پڑھ لیں 3 مرتبہ۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو بڑی توجہ سے اینڈ تک ویڈیو دیکھنا ہے۔ ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں۔ اور میرے ناظرین، میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا، 3 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ، جتنا پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے۔ اب آپ لوگ فوراً سے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، بہت ہی آسان ہے۔ سورۃ اخلاص اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ لوگ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، میں پڑھ کر سناتا ہوں، آپ لوگ ضرور سنیے گا، آپ کو سننے سے بھی فائدہ ہوگا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک ہی مرتبہ آپ لوگوں کو، میرے بزرگوں،
میرے بھائیوں ایک ہی مرتبہ آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں اور اس کے بعد وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک خاص دعا بتاؤں گا، وہ بھی صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا۔ اسی وقت ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھول جاتے ہیں، آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ بھول جائیں گے، تو آپ لوگ ابھی اسی وقت ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، جو دعا ہے وہ آپ کی اسکرین پر بھی شو ہو رہی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 7 مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یا مسبب الاسباب 1 مرتبہ پڑھیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھ لیں یا مسبب الاسباب، یہ 2 مرتبہ ہو گیا، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں، 21 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب۔ اور اس کے بعد میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے فوراً بعد یا وہابو یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جتنی بار پڑھا تھا اتنی بار پڑھ لیجئے گا، جو شروع میں جتنی مرتبہ پڑھا تھا اتنی مرتبہ آخر میں پڑھیے گا، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ اللہ سے تمام مسائل کے حل کے لیے، کاروباری معاملات ہیں اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا، قرضوں کا اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا، یا اللہ میرا قرض اتر جائے۔ جس طرح کی نوکری اگر چاہتے ہیں تو نوکری کے لیے دعا مانگ لیجئے گا، اگر گھر میں خیر و برکت نہیں ہے تو اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا، کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر میں بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں، یہ کہہ کر اس لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخ سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا، ساتھ گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔